غازی علم دین شہید کا جنازہ سید دیدار علی شاہ صاحب پڑھانے آئے نا رحمت اللہ علیہ، تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مریدوں نے اٹھایا، کہا سید بادشاہ کیا ہوا؟ کہا ساری زندگی بڑے بڑے درس قرآن دیے، درس حدیث دی، بڑے بڑے جنازے پڑھائے، بڑی بڑی جگہ خطابات کیے، لیکن آج آقا کریم نے کرم نوازی کی ہے، غازی علم دین شہید کے جنازے میں بنفس نفیس خود تشریف لائے۔ ہوش آنے کے بعد پھر آپ نے جنازہ تو پڑھایا، لیکن جب چہرہ دیکھنے کی باری آئی تو پھر ایک سید آیا، سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ آپ جب تشریف لائے تو لوگوں کا جیسے رسم و رواج ہے ہمارا چہرہ دیکھنے کا، پیر صاحب نے کہا اس جوان کے پاؤں ننگے کرو۔ سید جماعت علی شاہ اس جوان کے پاؤں چوم کر بوسہ دے کر اپنی امت کو پیغام دے گا کہ میرے آقا کریم میرے نانا پاک نے تو اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، تو سید جماعت علی شاہ کا حق بنتا ہے اس کے قدم چومیں۔ کیوں چومیں؟ جبہ دستار، بڑی بڑی گدی نشینی، بڑے بڑے یہ معاملات عہدے یہ نہیں دیکھے جاتے۔ پیر صاحب نے کہا نبی سے وفا دیکھی جاتی ہے، اور اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب جب قبر سے باہر نکلے تو کہا شاہ جی ہاں اساں تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترکھانہ دا بچہ بازی لے گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ لبیک کا جو ہے نا، میں اس کی بھی تھوڑا سا آپ کو آقا کریم کے دور میں لے جاتا ہوں۔ بندے سمجھتے ہیں شاید یہ پاکستان میں امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے نعرہ لگوایا ہے۔ نعرہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا کریم نے کہا یا معاذ بن جبل، تو آگے سے غلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لبیک کا سادائک کا یا رسول اللہ۔ یہ لبیک کا نعرہ اس وقت، پھر آقا کریم نے 7 دفعہ معاذ بن جبل کا نام لیا۔ قربان جاؤں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، جس کا نام نامی آقا کریم خود لے رہے ہیں، اور 7 مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سمجھا کہ ابھی آقا کوئی حکم دیں گے، لیکن آقا کریم نے بس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے نام پر یہ کیا کہتا ہے۔ آقا کریم خود چاہتے ہیں کہ میری امت میرے آقا کریم کے غلام آقا کریم کا نام لے کر انگوٹھے چوم کر بتائیں امت کو کہ یہ وہ نام ہے جس کے لیے ساری کائنات بنی۔ اور پوری دنیا میں اس وقت آپ کے سامنے فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ یار امت مسلمہ 2.25 ارب، 57 اسلامی ممالک، لیکن مردہ اسلامی ممالک۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ صاحب نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے وہاں پر کنسرٹ رکھا ہوا ہے 15 دن کا گانے بجانے کا۔ ریاض میں سعودی عرب والوں نے وہ دنیا کی بے حیا عورت کا ادھر 7 روزہ پیغام رکھا ہوا ہے پروگرام۔ خدا کے بندو، یہ عالم کفر اس وقت سارا اکٹھا ہے، عالم اسلام بکھرا ہوا ہے۔ کبھی برما کی باری آتی ہے، کبھی شام کی، کبھی چنچنیا کی، کبھی کشمیر کی، کبھی افغانستان کی، کبھی شام کی، کبھی عراق کی۔ تو کیا سمجھتے ہیں آنکھیں بند کرنے سے ہماری باری نہیں آئے گی؟ باری آئے گی۔ یہ گنگے شیطان جو اب نہیں بول رہے، تو پھر وقت جب آئے گا نا، امیر المجاہدین نے اس وقت کہا تھا یہ مسجدوں سے سپیکر اترے ہیں، یہ سپیکروں تک بات نہیں رہے گی، یہ بات بہت آگے تک جائے گی۔ لیکن ہم نے دنیا نے سمجھا شاید مولوی لگے ہی رہنے، مولوی لگے نہیں رہنے۔ مولویوں نے آپ کے والدین کا نکاح پڑھا کر ہم کو حلالی بنایا، ورنہ لگے ہی رہنے تو پھر لگے ہی رہنا۔ یہ سوچ پیدا کریں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس کو تو یہ بھی تکلیف ہے کہ خادم حسین رضوی کے ساتھ حافظ کیوں لگایا گیا؟ بھائی حافظ قرآن ہے، الف سے لے کر والناس کی سین تک تمام گردانے بھی جانتا ہے اور ترجمہ بھی جانتا ہے، کوئی کچا حافظ نہیں ہے۔ اور اس حافظ نے، اور دنیا میں تو بڑے بڑے جبے کبے دستاروں والے 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ مرید والے آستانے اور پیر بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتا ہے نا دین کا، تو پھر ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے بابے سے لیتا ہے۔